بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشید احمد گنگوہی امداد اللہ کے مرنے کے بعد اس کی خانقاہ میں آئے جو بالکل بنجر بے آباد ہو گئی تھی۔ کہا کتنے ہی پیارے دن تھے جب یہاں پر ہو ہا کے نعرے گونجتے تھے اور ان آوازوں سے دل خوش ہوتا تھا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر ہو ہا کے نعرے گونجے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آپ نے اس میاں جی توصیف زیدی کا یہ کلپ سنا۔ تف ہے اس ظالم پر کہ اپنی طرف سے ایک جملہ اور عبارت بنا کر تذکرۃ الرشید کے ذمہ لگا دی۔ اس نے جو ابھی کہا ہو ہا، تذکرۃ الرشید میں کہیں ایسا لفظ نہیں۔ دیکھیں میرے ہاتھ میں تذکرۃ الرشید ہے اور اس نے جو حوالہ دیا ہے یہ رہا صفحہ نمبر 61۔ اس پورے صفحے کو پڑھ لیں۔ اس کے دعوے کے مطابق نہ اس صفحے میں اور نہ تذکرۃ الرشید میں کسی حصے کے اندر ایسا لفظ موجود نہیں ہے کہ یہاں کسی زمانے میں ہو ہا کے نعرے لگا کرتے تھے۔ یہاں لفظ ہے یہاں کسی زمانہ میں ہوا حق کے نعرے، ہوا حق یعنی اللہ برحق ہے۔ اب معلوم نہیں ہے کہ یہ اللہ کو برحق کیوں نہیں مانتا۔ اعلیٰ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو کوئی کسی کی لغزش سامنے آئے اس پہ پردہ ڈالتا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے کہ میری زبان سے ایسا جملہ نہ نکلنے پائے جس کی وجہ سے اللہ رسول کی شان میں کوئی گستاخی کا شائبہ بھی ہو۔ لیکن یہ آدمی اتنا جری ہے گستاخیوں پر، جھوٹ بولنے پر اور اپنی جان پر، اپنے حواریوں کی جانوں پر ظلم کرنے پر کہ الامان والحفیظ۔ دیکھیں مجھے تو اس آدمی کی جو کیفیات نظر آ رہی ہیں، یا تو یہ آدمی دولت اور شہرت کی ہوس میں اندھا ہو چکا ہے، یعنی دیوانہ اور مجنون پاگل ہو چکا ہے، یا یہ آدمی جاہل ہے، اور یا یہ آدمی خائن اور دھوکہ باز ہے۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک صورت تو ضرور ہے۔ غیر مقلدو، اس آدمی کے بارے میں کوئی ریسرچ کرو، تحقیق کرو۔ اگر یہ دیوانہ ہے تو تمہاری اپنی کتاب کا میں کسی موقع پہ حوالہ دے چکا ہوں، کتاب تعلیم و تزکیہ، اس کے اندر مولوی ابو بکر غزنوی نے صاف لکھا ہے کہ جو ایسا پاگل دیوانہ ہو، مجذوب ہو، اس کی نہ تو بیٹھک اور نہ وہ تربیت کرنے کے قابل، نہ اس پر اعتماد، وہ تو مرفوع القلم ہے۔ تو اگر یہ دیوانہ ہے تو اس سے بچ جاؤ، اور اگر یہ آدمی جاہل ہے تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، پھر بھی اس سے دور ہٹ جاؤ۔ اور اگر یہ خائن ہے، اور میرا خیال یہی ہے کہ آدمی خائن ہی ہے اور دھوکہ باز ہے، کہ دیکھیں کتاب اردو کی ہے، یہ ظالم دعویٰ کرتا ہے قرآن و حدیث کے سمجھنے سمجھانے کا، اجتہاد کا، فضیلت الشیخ ہونے کا۔ اردو کی عبارت میں خیانت سے باز نہیں آ رہا، اردو کی کتاب میں بھرے مجمع میں کیمرے کے سامنے، تو باقی اس پر کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ سامعین محترم، ہم اللہ کو برحق مانتے ہیں، یہ اس سے پوچھو اسے کیا تکلیف ہے۔ مسٹر زیدی، تجھے بھی کہتا ہوں، تیرے حواریوں کو بھی کہتا ہوں، مجھے تذکرۃ الرشید کے اندر یہ ہو ہا کا لفظ دکھا دے، میں تجھے 1,00,000 روپیہ انعام دوں گا۔ اور اگر تو نہ دکھا سکے، میں 1 مہینے کی مہلت دیتا ہوں۔ غیر مقلدو، اگر یہ نہ دکھا سکے اور اس کے حواری بھی نہ دکھا سکے تو پھر تم تیاری کرو اس بدماش کو
تم نے سزا دینا ہے. اب سزا کم از کم چوراہے میں کھڑا کر کے اس کے سر پر 1,00,000 جوتا مارا جائے تاکہ اس کا دماغ ٹھکانے آ جائے. اور زیدی تجھے میں مشورہ دیتا ہوں، بجائے جوتے کھانے کے تو ایک جھولا تھیلا پکڑ، تھیلا، اس تھیلے میں گولی ٹافی ڈال اور خانے وال کی بسوں میں چڑھ جایا کر، وہاں وہ 1 روپے کی 4 گولیاں بیچنی شروع کر اور اس سے اپنے بچوں کا گزر کر. یہ حرام مال نہ کما، نہ اپنی اولاد کا بیڑا غرق کر اور نہ لوگوں کے ایمان سکھے. کیا خبر تھی اس بیچارے کو کہ ایک دن آئے گا تیری ساری دھاندلی کا راز کھل جائے گا، تیرے سارے دھوکوں کا بھانڈا پھوٹ جائے گا. اور اس موقع پہ مجھے شعر یاد آ رہا ہے، سماعت فرمائے. تجھے ہر موڑ پر ایک راہزن سے بچنا ہے، تجھے او غیر مقلد، تجھے ہر موڑ پر ایک راہزن سے بچنا ہے کہ میں ہر موڑ پر ایک راہبر چھوڑ آؤں.